آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اعلانیہ خفیہ جو کیے ہیں بس توبہ کر لی معاف ہو گئے سارے؟ سب سے پہلے تو سلمان بھائی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ گناہ کیسا ہے اور اس گناہ پر توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی حقوق اللہ سے متعلق اگر کسی نے حق تلفی کی ہے تو اس کا الگ طریقہ ہے, اس کی الگ شرائط ہے. حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کی الگ شرائط ہے. چھپ کر اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کا الگ طریقہ ہے. اور اعلانیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے طریقے بیان فرما دیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف لازم پکڑو. یعنی ہر معاملے میں تم کوئی بھی کام کر رہے ہو, چاہے وہ چھپ کر رہے ہو, ظاہراً کر رہے ہو, اللہ رب العالمین کا خوف اور یہ تصور قائم رہنا چاہیے کہ کوئی بارگاہ ہے جس میں میں نے حاضر ہونا ہے, جس میں میں نے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے. کوئی بارگاہ ہے جہاں سے مجھے مسلسل دیکھا جا رہا ہے, میری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. یہ اگر تصور حضور نے سب اعمال سے پہلے اور وصیت میں بنیادی طور پر جو وصیت فرمائی وہ اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں, تمہاری ہر حرکت وہ اس کے پیش نظر ہے, اس کے مطابق تمہارے ساتھ سزا و جزا کا معاملہ فرمایا. پھر فرمایا کہ اگر گناہ جیسے ہی سرزد ہو جائے تو تم توبہ کو لازم پکڑو, یعنی اس کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرو, جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو. پھر فرمایا کہ اگر خفیہ طور پر گناہ ہے تو اس کی خفیہ توبہ ہے, اور اعلانیہ طور پر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اعلانیہ اس کی توبہ. یعنی انسان کوئی پوشیدگی میں خفیہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. اس کے مضر اثرات معاشرے میں نہیں پھیلتے, اس کا جو نقصان ہے وہ معاشرے میں اس سے آگے نہیں بڑھتا, معاشرے میں سرایت نہیں کرتا. لیکن اگر وہی گناہ 10 بندوں کے سامنے وہ کرے گا, اب ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جو گناہوں پر ایک جری ہیں اور گناہوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں, اب وہ اس گناہ کو دیکھ کر, اس عمل کو دیکھ کر ان کو شے ملتی ہے. تو فرمایا کہ اگر اعلانیہ تم نے کوئی گناہ کیا تو اعلانیہ اس کی تلافی کرنا یا اس پر توبہ کرنا یہ لازم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, حضور نے انتہائی وعید فرمائی. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ساری امت کو معاف فرما دے گا, جو بھی ایک معافی کا طریقہ ہے, چاہے وہ اپنی سزا بھگت کر یا پھر کسی کی سفارش سے, بخشش سے, جو بھی ایک طریقہ کار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. فرمایا کہ سوائے اس شخص کے کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے یا گناہ کر کے وہ اس کا پرچار کرتا ہے, اس کو فاش کرتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے رات میں, تنہائی میں, تاریکی میں کوئی گناہ کیا, اللہ نے اس کو چھپا دیا. یعنی اس نے گناہ تو بڑا سنگین کیا ہے, جس خالق کی اس نے نافرمانی کی ہے اس نے اس کو ڈھانپ دیا ہے, ساری مخلوق کے سامنے اس کو فاش نہیں کیا. لیکن فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہی بندہ اس گناہ کو معاشرے میں فاش کر دیتا ہے, معاشرے میں سب کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک وہ اس طور پر توبہ نہ کر لے. یعنی اگر وہ اعلان اس کی توبہ کرے گا اور صدق دل کے ساتھ نادم ہو کر, پشیماں ہو کر اس کی توبہ کرے گا, جو توبہ کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرمائے گا. تو توبہ اگر گناہ کسی کا پوشیدہ ہے, اعلان ہے, یا پھر حقوق العباد سے متعلق ہے. آج ہمارے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سال کا اگر ایک حج کر لے یا رمضان میں یا بڑی مقدس جو راتیں ہیں اس میں گڑ گڑا کر توبہ کے لیے کچھ کلام پڑھ لیے جائیں, دعائیں پڑھ لی جائیں, تو شاید ہمارا سارا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی عبادات وہ ہمارے ذمہ باقی ہیں تو جب تک اس کی ادائیگی نہیں کی جائے گی یہ توبہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں متحقق نہیں ہوگی, قبول نہیں ہوگی. اور حقوق العباد سے متعلق اگر معاملہ ہے تو جب تک ہم نے کسی کا حق جو ہم نے مارا ہوا ہے, چاہے مالی صورت میں ہے, اس کو ادا نہ کر دیں. اگر کسی کو نقصان پہنچایا, کسی کو ایذا دی ہے, تو اپنے آپ کو اس کے بدلے کے لیے جب تک پیش نہ کریں, جب تک یہ سارے پروسیس سے اپنے آپ کو گزار نہ لیں, کیونکہ ہم نے کسی کی حق تلفی, کسی کی عزت نفس کو معاشرے میں پامال کیا ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. اگر حقوق العباد میں سے کسی کی اس طور پہ حق تلفی کی ہے, مال دبا کے بیٹھے ہوئے, جب تک مال اس کو واپس نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش نہیں کریں گے, تو صرف حج کر لینے سے یا صرف ان مقدس راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان سارے تقاضوں کو پورا نہ کر لیا جائے.